عقیدے گھڑے تھے اور عیسائی اس عقیدے کے پیچھے چل پڑے. تو عیسائیوں کی اپنی بھی کوئی تھنکنگ خود اپنی تھوڑی ہی ہے، وہ بھی یہودیوں کی، وہاں پر بھی یہودیوں کی سازش ہے. تو کہا اے یہودیوں، یہ تمہاری اپنی اوقات تو یہ ہے، اور پھر تم بات کرتے ہو محمد مصطفیٰ کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں غلاموں میں ہمیشہ شامل رکھے، اور گستاخوں کا آج بھی ہمیشہ کلا کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک محبوب کے گستاخوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے. سورہ النساء رکوع نمبر 24 تلاوت. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورہ النساء رکوع نمبر 24 ترجمہ کنز الایمان. مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا. تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھی راہ دکھائے گا. اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو. پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر. اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. سورہ النساء رکوع نمبر 24 تفسیر. عرب کے رہنے والے کچھ ایسے لوگ، ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نجران کے لوگ تھے، وفد تھا. انہوں نے کہا کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں بیدبی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیدبی؟ کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات نہیں، عیب نہیں یہ بات کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہو، بلکہ آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہو گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح خوش ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی اس بات سے
نفرت نہیں ہے یا اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ کوئی ان کو اللہ کا بندہ کہے. اور کوئی بھی اللہ کا بندہ بننے میں نفرت نہیں کرتا یا اندر سے کسی کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ اسے یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. عرش کے فرشتے جو ہیں ان کو بھی کہا جائے تم اللہ کے بندے ہو, کہتے ہیں الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کا بندہ کہنے میں نبی کی توہین نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے, یہ مقام ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کا بندہ ہونے کا حق اور اعزاز اگر حاصل ہے صحیح معنی میں تو وہ صرف انبیاء کرام ہی کو تو حاصل ہے. ہم تو کائنات میں جتنے لوگ بھی خدا کی بندگی کر رہے ہیں وہ رسولوں کے طفیل کر رہے ہیں اللہ کی بندگی. لیکن اللہ کی بندگی کا اگر کوئی حق ادا کر رہا ہے یا اللہ کا بندہ ہونے کا صحیح حق حاصل ہے وہ تو انبیاء کرام کو حاصل ہے. لیکن اللہ کی بندگی کا اپنے دل میں تصور کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہیں, ہم اللہ کا بندہ کہیں, تو یہ تکبر کی بات ہے. اور جو بندہ بھی یہ تعلیم امت ہے اور کہا جا رہا ہے سب کو, ہم سب کو, اس میں ہم سب مرد عورتیں مسلمان سب لوگ شامل ہیں, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام الناس خبردار, وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل رکھنے کے لیے نفرت کا اظہار کرے یا سمجھے کہ میں بندہ نہیں ہوں یا مجھے بندگی نہیں کرنی چاہیے, وَيَسْتَكْبِرْ, تکبر کرے, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, ایسے متکبرین کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان کا حشر کرے گا اور ان سے حساب لے گا اور ان کو متکبرین کے ساتھ شامل کرے گا. اور تکبر کا جس کے اندر رائی جتنا تکبر ہو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. حالانکہ جنت ایک ایسی ہے کہ 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو جنت کی خوشبو بھی جس کو نہیں آئے گی آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا خدا کی نظر میں ذلیل ہوگا اور کتنا اللہ پاک نے اسے دور اور جہنم کے قریب رکھا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, لیکن جو لوگ عاجزی کریں, بندگی کریں, ایمان لے آئیں, نیک عمل کریں, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, ان کی مزدوری انہیں بھرپور ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور یہ تمہاری سجدوں کی بات نہیں, تم بندگی بجا لاؤ, عاجزی اختیار کرو, اس کی بندگی کرو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, تمہارے عمل کا تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا فرمائے گا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس برہان, اللہ کی واضح دلیل آ گئی. یہ واضح دلیل صاحب قرآن, یہ برہان ہے. واضح دلیل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ذرا غور کرنا, تمام مفسرین نے لکھا برہان سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کی برہان ہے. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جسے کوئی توڑ نہ سکے. برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو دلیل ناطق ہو. ہر چیز کائنات کی دلیل ساکت و صامت ہے, ایک کائنات میں دلیل ناطق ہے اللہ کی توحید پر. اس دلیل ناطق کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اور وہ دلیل ناطق جو محمد رسول اللہ ہے, قرآن نے اسے برہان کہا. قد جاءکم برہان, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ واضح دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. اور اس کے بعد اگلی سورت المائدہ آئے گی. اس مائدہ کے اندر آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہاں فرمایا برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے قرآن نازل کیا, برہان بھیجی محمد مصطفیٰ کو اور ان کے ساتھ نور مبین بھیجا. نور مبین قرآن کو فرمایا. اور اگلی سورت المائدہ میں آپ پڑھیں گے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قد جاءکم من اللہ, آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین, اور کتاب مبین. تو یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. تو ایک آیت میں نور حضور کو کہا, دوسری آیت میں نور قرآن کو کہا. گویا قرآن بھی نور ہے, حضور بھی نور ہے. نورن علی نور تمہارے پاس تشریف لے آیا.
اچھا ایک محبت کی بات ہے ذرا، یہ تو میں نے آیات سے آپ کو ایک بات بتائی، اسی آیت پر اگر ہم رہیں اور اسی آیت پہ اگر ہم غور کریں تو ایک بات تو غور کرنے کی ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس روشن دلیل آئی، یہ فرمایا اللہ کریم نے تمہارے پاس روشن دلیل آئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور آیا تمہارے پاس روشن نور، روشن نور ہم نے اتارا تمہاری طرف، ہم نے روشن نور اتارا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور پہلے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی. تو واضح دلیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نور مبین سے مراد قرآن. تو قرآن نور مبین ہوا اور حضور نور مبین والے ہوئے، تو گویا حضور نور والے ہوئے، حضور نور والے ہوئے، ہمارے نبی نور والے ہو گئے. تو اس لیے جب میلاد مصطفیٰ کا یہ مہینہ آتا ہے اور ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتی ہے، تو وہ جب یوں کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں پیش کر رہے ہوتے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ. اب یہاں ہا ضمیر کا مرجع وہ نور مبین بھی ہے اور برہان من ربکم بھی ہے. فرمایا جو وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جنہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ان دونوں کے دامن کو تھام لیا، ان کی رسی کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں قرآن مجید کی رسی، ایک ہاتھ میں رسول پاک کا دامن. تو جنہوں نے ادب کے ساتھ ایسا کر لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی خاص رحمت میں ان کو داخل کر لے گا. وَفَضْلٍ، اور ان پر فضل فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان کو صراط مستقیم کا روشن رستہ عطا فرما دے گا. یہ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بیان ہوا کہ وراثت کے حکام تو بیان ہو چکے تھے، پھر یہ بات بیان ہوئی ایک مسئلہ کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد، یعنی وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی میراث کا کیا حکم ہے. تو جن کا کوئی وارث تھا وہ تو آیت میراث میں ان کا بیان آ گیا، مگر اب یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ جو دنیا سے جا رہا ہے مگر اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اصول میں نہ کوئی فروع میں. اصول سے مراد یہ ہے کہ باپ، دادا، ماں، دادی، نانا، نانی، اوپر کے رشتے، اور فروع سے مراد ہے نیچے کے رشتے، بیٹا، پوتا، جی، بھانجی، نواسی، یہ رشتے نیچے والے رشتے، بھتیجی، بیٹی، پوتی، تو نواسا، نواسی، یہ جو نیچے کے رشتے ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے، اوپر کے رشتوں کو اصول کہا جاتا ہے. اصول و فروع اس کا کوئی نہیں ہے، اور وہ مرنے والا ہے تو اگر وہ مر جائے تو پھر اس کی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو وہ لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب لوگ فتویٰ آپ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اب کلالہ کون ہے؟ کلالہ سے مراد یہ کہ وہ جو اوپر نیچے فروع اور اصول میں جس کا کوئی بھی نہ باپ نہ اولاد، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اب اس کی میراث کا تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے حضور کی شان بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اس میں حضور کا ذرا مقام دیکھو. بات تو آسانی والی بات ہے اور بات تو بڑی آسان ہے، فتوے کا جواب تو بڑا آسان ہے، لیکن ذرا بارگاہ مصطفیٰ کی شان تو ملاحظہ کرو. یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں.
قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ بتاؤ فتویٰ مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہو، جواب عرش اولا سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، تم اگر مجھ سے پوچھتے تو میری بات، میری مرضی میں جواب دیتا یا نہ دیتا، لیکن جب تم سوال لے کر میرے محبوب کے پاس آ جاؤ گے تو اس کا حل عرش اولا سے تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ہر مرد کے لیے دو حصے۔ پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا کہ وہ بے ہوش تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وضو کا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو گھر والوں سے کہا کہ برتن رکھ لو، میرے ہاتھ دھلتے جائیں، میرے ہاتھ کا پانی جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا، تو اس پانی کو تم برتن میں سنبھالتے چلے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دھو رہے ہیں اور پانی نیچے برتن میں سنبھالا جا رہا ہے۔ سرکار نے چہرہ دھویا تو حضور کے چہرے انور کا جو پانی ہے وہ برتن میں سنبھالا گیا، بازو دھوئے تو بازوؤں کا پانی سنبھالا گیا، قدم مبارک دھوئے وہ قدموں کا پانی برتن میں سنبھالا گیا۔ جس وقت حضور وضو سے فارغ ہوئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو والا تبرک والا پانی اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کے چہرے پہ ڈالو۔ وہ بے ہوش تھے، کسی دوا سے ہوش میں نہیں آ رہے تھے، کوئی ہوش میں لا نہیں رہا تھا، حکیم دوائیاں کر کر کے تھک گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو اقدس کا جو پانی ان کے چہرے پہ مارا گیا، اسی وقت ان کو ہوش آ گیا اور انہوں نے آنکھیں کھول لی۔ ان کے جسم اقدس پہ اس کے چھینٹے پڑے تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو حضور تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی بے ہوشی پر سارے ہوش قربان جائیں کہ جس میں آنکھ کھلے تو سامنے حضور نظر آ رہے ہوں۔ سبحان، کیا وہ عظیم بے ہوشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وقت انہوں نے ایک ہی سوال کہ یا رسول اللہ، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ تو یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، آقا دو جہاں نے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ حضرت جابر سمجھ رہے تھے کہ بس یہ میں ایسا بیمار ہو گیا ہوں کہ بے ہوش ہوا ہوں، ہوش بھی نہیں ہے تو شاید میں فوت ہونے والا ہوں، تو انہوں نے اپنے مال کی تقسیم کا مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، اور حضور نے تسلی دی، فرمایا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن ابھی تمہاری اس بیماری کی وجہ سے تمہاری موت نہیں ہے۔ اور چنانچہ وہ حضور کا جو وضو والا پانی جو ان کے اوپر چھڑکا گیا وہ شفا یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور خود چل کر مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی آنے جانے لگ گئے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کا وصال ہوا، لیکن اس سے حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل اور چند اس میں سے فوائد حاصل کیے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ مریض کی عیادت کرنا سنت رسول ہے، بیمار کی عیادت کرنا سنت رسول ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علم عطا فرمائے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر فرما رہے تھے کہ اس بیماری سے تمہاری موت مجھے نظر نہیں آتی۔ غیب کا وہ علم تھا کہ اس کی موت کیسے ہونی ہے وہ بھی حضور کو پتا ہے، مگر اس بیماری کی وجہ سے یہ فوت نہیں ہوگا، اسی لیے تصدیقاً اور تحقیقاً اور پورے یقین اور وثوق سے حضور فرما رہے کہ تم اس بیماری سے وفات نہیں پاؤ گے۔ تو یہ اتنی بڑی یقین کی بات اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتی، یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول جس گھر میں چلے جائیں وہاں سے بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ جی، جس گھر میں حضور کی آمد ہو جائے وہاں سے بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم اسی بہانے میلاد شریف کی محفلیں سجایا کرتے ہیں کہ اس بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم وہاں سے ہو جائے گی، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، ان کی نظر کرم ہو جائے گی، ہماری بھی ظاہر و باطن کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سورہ المائدہ تعارف۔ سورہ المائدہ مدنیہ ہے، اس میں آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ حج وداع کے موقع پر روز عرفہ میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ باقی ساری یہ جو
صورت ہے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کے اوائل تک اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ صورت نازل ہوتی رہی. لیکن سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء غیر لوگوں کا رد بھی کیا گیا، اپنے لوگوں کے معاملات بھی بتائے گئے، معاشرت مسلمانوں کی بتائی گئی، رہن سہن کے طریقے بتائے گئے، میراث کے احکام بتائے گئے، دنیا سے جانے والوں کے معاملات، دنیا میں رہنے والوں کے معاملات، رشتہ دار، پردے کا حکم، حیا اور اسلامی معاشرے کے اقدار گزشتہ صورتوں میں بتائے گئے. اور اب چونکہ اسلام مدینہ شریف کی سرحدوں سے نکل کر ارد گرد کے قبائل پر اثر انداز ہو رہا تھا اور ارد گرد کے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح بھی کر لی تھی، حلف بھی کر لیے تھے، اور ایک مسلمانوں کو باقاعدہ حکمران قوم کے طور پہ تسلیم کیا جانے لگ گیا، اور ارد گرد کے تمام جھگڑوں کے فیصلے اپنوں کے ہوں یا غیروں کے اللہ کے نبی کے پاس آنے لگ گئے. مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام فیصلوں کا مرکز بن گئی. وہی سپریم کورٹ بھی تھی اور وہیں پر پریزیڈنسی بھی تھی اور وہیں پر تمام کے تمام معاملات تھے اور اللہ کے رسول سارے معاملات حل فرماتے تھے. تو مسلمانوں کی ایک باقاعدہ اپنی مذہبی زندگی بھی ہو گئی، مسلمانوں کی اپنی تمدنی زندگی بھی ہو گئی، اور مسلمانوں کی ایک سیاسی زندگی بھی ہو گئی. لہٰذا جو غیروں کے ساتھ جو تعلقات اختیار کرنے تھے تو ان سارے معاملات کے حوالے سے احکامات اور ہدایات اس صورت میں سورہ المائدہ میں دی گئی. مسلمان لوگوں کو اللہ پاک نے یہ بھی خصوصی طور پر کرم فرمایا کہ شمال عرب کے اندر جتنی یہودی بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری یہودی بستیاں یہودیوں سے خالی ہو گئیں. یہودی وہاں سے چلے گئے اور ان بستیوں پر، خیبر پر، ان علاقوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پھیل گئی. ادھر عیسائی بستیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے اور کئی عیسائی اور زیادہ تر عیسائی مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اور جو ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی دعوت دینی تھی، لہٰذا ان کو دعوت دی گئی. تو اس صورت کے اندر تقریباً ایسے تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا. تو یہ صورت مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو تعلیمات دینے کے لیے نازل ہوئی، اور اس صورت میں مسلمانوں کی پوری زندگی اور آئندہ قیامت تک آنے والی زندگی کے حوالے سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کس طرح گزارا کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کی تفصیلات اس صورت کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس صورت کی برکات نصیب فرمائے. سورۃ المائدہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر
يضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدہ رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے. اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے. اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پان سے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہویوں کے گناہ کی طرف نہ جھکے، تو جو بھوک پیاس کی شدت سے ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 1 اس کی تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کے اندر ابتدائی طور پر تو یہ فرمایا گیا کہ اپنے قول کو پورا کرو، اوفوا بالعقود. عقود سے مراد فرائض کی ادائیگی بھی ہے
اور منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنا بھی ہے. اور اس کے بعد خصوصی طور پر یہ بھی کہا گیا کہ بعد مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ عقود سے مراد اللہ تعالیٰ کے نشانات ادب، ادب والی جگہیں، ادب والے اوقات، ادب والے دن، ادب والی گھڑیاں، ادب والی شخصیات، تو ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. جو حقوق ان سے متعلق ہیں وہ ضرور بجا لاؤ اور اس میں سستی نہ کرو، بے ادبی نہ ہونے دو. انہی معاملات میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج کے مہینوں میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. مسلمان قوم کو اس مہینے میں خصوصاً لڑائی سے منع کیا گیا. تو یہ خصوصی طور پر یہ آیت کیوں نازل ہوئی جبکہ پہلے بھی اس کے بارے میں فرمایا جا چکا تھا؟ تو اس پر ایک واقعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں اور اس کی تلخیص کر کے حضرت صدر الفاضل نے بیان فرمایا ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور شقی القلب اور بڑا سخت انسان تھا، اور تھا ایک قبیلے کا سردار بھی تھا. وہ مدینہ طیبہ میں آیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا آپ خلق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا